الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ کے اس محبت بھرے گاؤں رانجھا ضلع چکوال میں آج دوسری بار آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. جامع مسجد بلال میں گزشتہ برس سالانہ اسی کانفرنس میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، تو اس کے بعد عزیزم بھائی قاضی عتیق صاحب نے غالباً جنوری میں پروگرام رکھا، میں اس میں حاضر ہوا اور آج دوسری بار حاضر ہوں. اللہ رب العزت میری، آپ کی، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات کا ذوق واقعتاً قابل دید ہے. جس طرح مجھ سے قبل مجھے دعوت دیتے ہوئے حضرت فرما رہے تھے، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. عزیزم مصعب حسین فاروقی سلمہ، انہوں نے نہایت احسن انداز میں آپ کو سنایا، آپ نے محبتوں سے سنا. آج کی اس تقریب میں بڑا خوبصورت عنوان دیا گیا: نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول. حضرت حسین ابن علی، جن کی شخصیت پوری امت مسلمہ کے لیے ایک محبت، مودت، الفت کا معیار رکھتی ہے. میں بھی انشاءاللہ اپنی گفتگو حضرت حسین ابن علی کی عظمت منقبت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا. میں آغاز کر رہا ہوں اپنے ٹوٹے ہوئے لفظوں کا: گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ،
گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ جنہیں سمجھ آئیے وہ بولے، میں اسی میں سے ایک لفظ لوں تاکہ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ ایک آپ کی غیرت ہے کہ آپ شرکت کو گوارا نہیں کرتے ہیں، ایک میری ہے غیرت، ایک آپ کی غیرت ہے، ایک اس کی غیرت ہے۔ غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ وہ احد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، تنہا ہے، ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے۔ خدائے ذوالمنن ہے تو، فروغ انجمن ہے تو، قدیم و لازوال تو، ازل سے بے مثال تو، جلال تو، جمال تو، جمال کا کمال تو، تیرا نشان زندگی، تیری پہچان بندگی، تیرا گزر حرم حرم، تیرے سوا عدم عدم، یہاں بھی نور بار تو، وہاں بھی کردگار تو۔ مولا اگرچہ تجھ سے دور ہوں پھر بھی تیرے حضور ہوں، پھٹک گیا ہوں اس لیے کہ محض بے شعور ہوں۔ خدایا نور بخش دے، مجھے شعور بخش دے، تجھی سے گل کی تازگی، تجھی سے نور روشنی، تجھی سے چاند چاندنی، تجھی سے نکھتے چمن، تجھی سے گل کا باغپن۔ رحیم ہے تو رحم کر، میری خطا سے درگزر، گدائے بے مثال ہوں، سوال ہی سوال ہوں۔ تو رب کائنات ہے، تو خالق حیات ہے، تیری ہی ذات کو فقط دوام ہے، ثبات ہے۔ تیرا کرم کہاں نہیں، عیا نہیں، نہا نہیں، بھرے نہ خالی جھولیاں، یہ بات تیرے ہاں نہیں۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے، رب کی توحید پہ میرے ساتھ بولو گے تو میں حضرت حسین پہ جا کے پہنچوں گا جو توحید کے لیے ہی تو لڑا تھا۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ بڑے سادہ سے لفظ ہیں، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ یہ اس کی غیرت ہے، میرے ساتھ چلیے گا محبت سے تاکہ میں کسی کنارے لگ سکوں۔ یہ اس کی غیرت ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ اس کی عزت ہے۔ اب اس کی عزت اسلام سے وابستہ ہے۔ میں بھرپور توجہ چاہتا ہوں، کلام آپ سنتے رہتے ہیں مجھ سے، میں ایک قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی عزت اسلام سے منسوب ہے۔ اپنی عزت کو عیاں کرنے کے لیے، اپنی عزت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اسلام پھیلے گا، اسلام ادیان پر غالب آئے گا، اس کے لیے
رسولوں کا سلسلہ جاری کیا اور آخر میں اپنا محبوب بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. بھرپور توجہ. اس نے اپنی عزت اسلام سے وابستہ رکھی. میں آپ کے عقیدے کی بات کرنے چلا ہوں. اس نے اپنی عزت اسلام سے وابستہ رکھی. اب اسلام کو پھیلانے کے لیے اس کا محبوب مارے کھا رہا ہے. اسلام کو پھیلانے کے لیے محبوب پر پتھر آ رہے ہیں، سہ رہا ہے. اسلام کی عزت کے لیے راستے میں کانٹے آتے ہیں اور محبوب ان تلیوں کو ان کانٹوں پہ رکھ دیتا ہے جن تلیوں پہ جبریل بھی بوسے لیتا ہے. اسلام کی عزت کو پھیلانے کے لیے کوڑا پھینکا جا رہا ہے. اسلام کی عزت کو پھیلانے کی پاداش میں پتھر برسائے جا رہے ہیں. اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے محبوب محنتیں کرتے ہیں، آقا محنتیں کرتے ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں. آقا محنتیں کرتے ہیں، دن رات تبلیغ کرتے ہیں، کوڑا پھینکا جا رہا ہے. آقا محنتیں کرتے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. ساحر کہا جا رہا ہے، پاگل کہا جا رہا ہے، مجنوں کہا جا رہا ہے، دیوانہ کہا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام پھیلے گا اس کی عزت کے لیے. بڑی توجہ. میرا جملہ تمہید آپ نے درگزر کر دی، میرا جملہ نہیں سنبھال سکو گے. توجہ. اسلام اس کی عزت کے لیے، رب کی عزت کے لیے. اور آقا ایک دن بالآخر ایک دن فرماتے ہیں اپنے رب سے، اللہ چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی، بولو یا نہ بولو، آپ کی مرضی ہے، مسکراہٹ آ جائے گی. آقا ایک دن فرماتے ہیں مولا تیری عزت کے لیے، حضرات توجہ، تیری عزت کے لیے اسلام ضروری ہے اور اسلام کی عزت کے لیے ایک جوان ضروری ہے. اسلام کی عزت کے لیے ایک جوان ضروری ہے، ایک جوان ضروری ہے. اللہم اعز الاسلام بے عمر ابن الخطاب او بے عمر ابن الحشام. تیری عزت کے لیے اسلام ضروری. اسلام کی عزت کے لیے ایک جوان ضروری. اسلام کی عزت کے لیے اللہ ایک جوان ضروری ہے. عمر بن خطاب ضروری ہے. عمر بن خطاب ضروری ہے. کون عمر؟ کس انداز میں آنے والا عمر؟ ہر ایک مرید بن کے آیا ہے. عمر آقا کی مراد بن کر آیا ہے. مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. عمر آیا. اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کو اسلام کی عزت کتنی محبوب ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ بولو آپ کی مرضی، نہ بولو آپ کی مرضی. میں اپنا دل کی دھڑکن دینے چلا ہوں. جو اسلام کی عزت بن کر آئے، جو اسلام کی عزت بن کر آئے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اسلام کی بیٹی فاطمہ کے دروازے کو آگ لگائے؟ جو اسلام کی عزت بن کر آئے. اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام. حضور کی دعا قبول ہوئی. بولیے نا میرے ساتھ، حضور کی دعا قبول ہوئی. عمر آیا. عمر، سارے بولو. اب جس کو اعتراض ہے نا وہ یہ تو کہہ سکتا ہے عمر کیوں آیا، یہ نہیں کہہ سکتا عمر نہیں آیا. میرے خیال میں پھر شعر ہی سناتا ہوں میں.
وہ یہ تو کہہ سکتا ہے عمر کیوں آیا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمر نہیں آیا، کیونکہ عمر آیا، آقا کی دعا قبول ہوئی، آقا کی دعا قبول ہوئی۔ دعا کے دو حصے، ایک عمر آئے، ٹھیک ہے، آئے کیوں؟ اسلام کی عزت کے لیے۔ اب حضور کی دعا قبول ہوئی ہے، کیسے ممکن ہے عمر آئے اور اسلام کو عزت نہ ملے؟ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، آلہ عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شہدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، مابعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر۔ توجہ، مجھے پتہ ہے میں نے موضوع کہاں لے کے جانا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، تھک تو نہیں گئے؟ ابتدا میں ہوں ابھی تو میں۔ توجہ، عمر عزت بن کر آیا، عمر اسلام کی عزت بن کر آیا۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو عمر دیا ہے، وہ جس نے کتاب محبوب کو دی ہے تو کتاب اعلیٰ، شریعت دی تو شریعت اعلیٰ، طریقت دی تو طریقت اعلیٰ، حسن دیا تو حسن اعلیٰ، جمال دیا تو جمال اعلیٰ، کمال دیا تو کمال اعلیٰ۔ کوئی بکتا رہے نا، کہتا رہے نا، عمر اعلیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس کی خواہش پر عطا کیا ہے، اس کی خواہش پر عطا کیا ہے۔ ایک بات عموماً سمجھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، حضور کی کتاب اعلیٰ، شریعت اعلیٰ، طریقت اعلیٰ، یہ سارا مشن ہے۔ کتاب مشن ہے، شریعت مشن ہے، طریقت، خدا را میری جانب توجہ، طریقت مشن ہے، کتاب مشن ہے، اصول مشن ہے، اخلاقیات مشن ہے، معاشرت مشن ہے، تدبر مشن ہے، تفکر مشن ہے، یہ مشن ہے۔ اس مشن کو اللہ نے اعلیٰ دیا ہے، مشن کو اعلیٰ بنا کر دیا ہے، مشن کو اعلیٰ سجا کر دیا ہے، مشن کو اعلیٰ سنوار کر دیا ہے۔ پہلے نبیوں کو جو دیا اس سے اعلیٰ دیا، اخلاق ہے تب اعلیٰ، جمال ہے تب اعلیٰ، حسن ہے تب اعلیٰ، شریعت ہے تب اعلیٰ، لباس ہے تب اعلیٰ، اخلاق ہے تب اعلیٰ، کتاب ہے تب اعلیٰ، شریعت ہے تب اعلیٰ، طریقت ہے تب اعلیٰ، رفتار ہے تب اعلیٰ، گفتار ہے تب اعلیٰ، کردار ہے تب اعلیٰ۔ یہ مشن ہے، یہ اعلیٰ۔ تو اس مشن کو جس جماعت پر محبوب نے سجایا ہے وہ کتنی اعلیٰ ہے۔ یہ تو مشن ہے۔ حضور کی شریعت کو آج میں سجاؤں، آپ سجائیں، آپ اسے متقی کہتے ہو۔ جو حضور کی شریعت کو اپنے اوپر سجائے وہ متقی ہے، وہ سنور جاتا ہے، وہ سج جاتا ہے۔ میں آج سجاؤں، آپ خود سجائیں تو آپ سج جاتے ہیں۔ اور جن اجسام پر، جن وجود پر حضور نے خود شریعت سجائی ہے، نہیں میری بات سمجھے، میں اپنے وجود پر شریعت سجاؤں تو میں سج جاتا ہوں، آپ سجائیں تو آپ سج جاتے ہیں۔ آپ اسے متقی کہتے ہیں، آپ اسے پرہیزگار کہتے ہیں۔ حضور کی شریعت کو اس نے اپنے اوپر سجا لیا ہے، اور جن پر شریعت کو حضور نے سجایا ہے، نہیں سمجھے ہو میرا جملہ، نہیں سمجھے ہو میرا جملہ، ہائے ہائے، حضور نے سجایا۔ داخلہ کلاس میں حضور نے نہیں کیا، پڑھایا حضور نے، سجایا حضور نے، داخلہ حضور نے نہیں کیا۔ مسلم لیگ میں رکنیت اسے ملتی ہے جسے نواز شریف پسند کرے، پیپلز پارٹی میں رکنیت اسے ملتی ہے جسے زرداری پسند کرے، پی ٹی آئی میں رکنیت اسے ملتی ہے جسے نیازی پسند کرے، جماعت پیغمبر میں رکنیت اسے ملتی ہے جسے میرا رب پسند کرے۔ داخلہ رب نے دلوایا،
پڑھایا حضور نے، سجایا حضور نے. توجہ، سجایا حضور کس انداز سے؟ صداقت لے کے آئے، صدیق بنایا. محبت سے میرے ساتھ چلو نا یار. صداقت لے کے آئے، صدیق بنایا، عدالت لے کے آئے، فاروق سجایا، سخاوت لے کے آئے، عثمان بنایا، شجاعت لے کے آئے، حیدر بنایا، سیاست لے کے آئے، معاویہ بنایا، طہارت لے کے آئے، حسین سجایا. صداقت سے صدیق کو سجایا ہے، سجایا ہے. عدالت سے فاروق کو سجایا ہے، اور اس انداز سے سجایا ہے، اس انداز سے سجایا ہے کہ اٹھے تو زیست کا عنوان بنے. کون فاروق؟ اٹھے تو زیست کا عنوان بنے، منبر پہ چڑھ کے بولے جرت کا بیان بنے، ہجرت کرے حق کا اعلان بنے، تولے میزان بنے، بولے قرآن بنے. اسلام کی عزت کے لیے عمر آیا، اسلام کی عزت کے لیے عمر آیا. اور جب بھی اسلام پہ کسی نے انگلی اٹھائی عمر بولا، عمر بولا. کسی نے اسلام پہ عزت اٹھائی تب بولا، لباس نبوت پہ انگلی اٹھائی تب بولا، لباس نبوت پہ انگلی اٹھائی تب بولا. پیارے آقا اسی لیے تو عمر سے پوچھتے ہیں، عمر تو بتا تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انگلی اٹھانے والوں نے لباس نبوت پہ انگلی اٹھائی ہے. عمر تیرا کیا؟ حالانکہ ابو بکر سے بھی پوچھا. ابو بکر واحد شخصیت ہیں جماعت پیغمبر میں جنہوں نے کبھی حضور کے سامنے اپنی رائے نہیں دی، کبھی اپنی رائے نہیں دی. یا رسول اللہ جو آپ نے فرما دیا ایسا ہی ہے، جو آپ نے کہہ دیا ایسا ہی ہے. حالانکہ بیٹی ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ نے فرما دیا ایسا ہی ہے. عثمان سے پوچھا، عثمان تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ توجہ، عزت، پیغمبر کی عزت پہ حرف. عثمان تیرا کیا خیال ہے؟ عثمان فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو اتنی بات پتا ہے، ایک دن آپ مسجد میں تشریف لا رہے تھے، آپ کے جوتے مبارک کے تلوے کے ساتھ تھوک لگی ہوئی تھی. اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا، جبریل جا کے میرے محبوب کو کہے یہ جوتا اتار دے، یہ جوتا اتار دے. عمر 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 تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہائے، میں یہ بات ضمناً آ گئی ہے، میں بات آگے لیے جا رہا ہوں. عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں. عمر پوچھو. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے آپ کا عائشہ سے نکاح کس نے کرایا تھا؟ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس لیے کہ جب میاں بیوی میں انبن ہو جائے، میاں بیوی میں نباہ نہ ہو، میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ذرا اسے بلا کے لاؤ جس نے یہ رشتہ کرایا تھا. مجھے بتائیے آپ کا عائشہ سے نکاح کس نے کرایا؟ میں اس سے پوچھوں تو صحیح، میرا نبی پاک ہے. بولو یار، میرا نبی پاک ہے. تو نے بیوی کیسے لا کے رکھ دی؟ میں اس سے پوچھوں تو صحیح. پیارے آقا بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ نکاح کرایا ہے اللہ نے. حضرت عمر نے اپنی تلوار نیام سے نکال لی، پھر فرمایا یا رسول اللہ آپ بیٹھ جائیے، فکر کی ضرورت نہیں. میرا اللہ معاذ اللہ اتنا ناسمجھ نہیں ہے، میرا اللہ معاذ اللہ اتنا ناسمجھ نہیں ہے کہ نبی پاک ہو بیوی ناپاک ہو. میں اپنے ذوق میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا جبریل دوڑ کے جا، دوڑ کے جا، اللہ کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں. ہائے ہائے ہائے، اللہ کوئی آیت دے تو لے کے جاؤں، اللہ قرآن کا کوئی ٹکڑا دے تو لے کے جاؤں. اللہ فرماتے نہیں جبریل یوں ہی جا، وہ جو عمر کہہ رہا ہے اسے ریکارڈ کر کے لے آ، قرآن بنا کے نازل کروں گا. عزت، نبی کی عزت کے لیے عمر بولا، اسلام کی عزت کے لیے عمر بولا. اور بات آ گئی ہے تو یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں سبحانکا
یار میرے ساتھ، سبحانکا۔ میں تخیلات کی دنیا کا آدمی ہوں، اپنے تخیل میں بیٹھ گیا، اللہ بات ہو رہی ہے عائشہ کی، تہمت لگی ہے عائشہ پر، صفائی دینی ہے عائشہ کی، اور آپ فرما رہے ہیں سبحانکا، میں پاک۔ دوستو توجہ ہے، میں پاک، میں پاک، سبحانکا، میں پاک۔ اللہ بات ہو رہی ہے عائشہ کی، تہمت لگی ہے عائشہ پر، صفائی دینی ہے عائشہ کی، طہارت بیان کرنی ہے عائشہ کی، اور آپ فرما رہے ہیں سبحانکا، میں پاک۔ دوستو توجہ ہے کون ہے؟ میں پاک۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں سبحانکا۔ آپ کے ہاں جب پنجایت بیٹھتی ہے، پنجایت ہوتی ہے نا، تو کہا جاتا ہے اچھا تو ملزم ہے، کون ہے تیری طرف سے گواہی دینے والا، کون ہے تیری طرف سے حلف دینے والا، کون ہے تیری طرف سے قسم دینے والا؟ پنجابی چ نیاں کہندے نے، کون ہے تیری طرف سے قسم دینے والا؟ وہ جب قسم دینے والا آتا ہے جب، تو کہا جاتا ہے قسم بعد میں دینا، پہلے اپنی حیثیت تو بتا تو کون ہے، پہلے اپنی حیثیت تو واضح کر تو کون ہے، اس حیثیت کے مطابق تیری قسم کی حیثیت ہوگی کہ تو کون ہے۔ وہ کہتے ہیں میں چودھری، میں نمبردار، میں ناظم، میں چیئرمین، میں ایم پی اے، میں ایم این اے، میں فلاں، میں فلاں، پھر اس کی قسم لی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں عائشہ کی طہارت بیان کرنے آیا، میں اپنی حیثیت واضح کر رہا ہوں، اور دنیا والوں میری جانب سبحانکا، سبحانکا، سبحانکا۔ جس طرح میں ہر کمزوری سے پاک ہوں، عائشہ ہر نقص سے پاک ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے کوئی؟ عدل، عدل لے کے آئے فاروق سجایا۔ پتنی کیا وجہ ہے، تھکے تھکے سے محسوس ہوتے ہیں آپ۔ عدل لے کے آئے فاروق سجایا، سخاوت لے کے آئے عثمان سجایا، عثمان سجایا، شجاعت لے کے آئے علی سجایا، شہادت لے کے آئے، بولو نا محبت سے میرے ساتھ، حسین سجایا۔ کس انداز سے خواہش کا اظہار کیا، میں تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ اللہ نے یہ خواہش پوری کی، حضور کی اس خواہش کے لیے حسن و حسین کو چنا ہے، حسن و حسین کو چنا ہے، اس انداز سے چنا ہے کہ پیارے آقا محبت کرتے ہیں حسین سے، محبت کا حکم دیتے ہیں کہ حسین سے محبت کرو۔ کیوں؟ حسین فاطمہ کا بیٹا ہے اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مجھے عجب حیرانگی ہوتا نا اپنے حضرت حسین کا، بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ تذکرہ ضرور کیجئے گا خواہ موضوع نہ بھی ہو تو اگلے دنوں مجھے عجب غصہ آیا، میں نے کہا مائک پر ہی میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت حسین کو یا اہل بیت کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا انتہائی دکھ ہے مجھے اس بات پر، میں کیوں صفائی پیش کروں اپنی وجہ، میں کیوں صفائی دوں؟ ہمارے بڑے صفائیاں دیتے آئے، میں صفائیاں دوں؟ آنے والی نسل کو اسی میدان میں چھوڑ جائیں کہ تم بھی صفائیاں دیتے رہنا؟ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، دکھ ہوگا۔ صفائی میں تب دوں، میں نے کہا میرے قافلے سے کوئی ایک بندہ تو لا جس نے اہل بیت کی توہین کی ہو، ایک بندہ تو لا، میرے قافلے سے کوئی ایک فرد تو دکھا جس نے اہل بیت پہ تبرہ کہا ہو۔ کیوں صفائی دوں؟ تیری صفائی کے لیے حسین کا تذکرہ نہیں، اپنے ایمان کے لیے حسین کا تذکرہ ہے۔ ہاں یہ مت کوئی سمجھے کہ میں صفائی دے رہا ہوں، نو نو نو، بالکل بھی نہیں، اپنے ایمان کے لیے حسین کا تذکرہ ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ جب اپنی چادر اٹھاتے ہیں اپنے کندھے سے، حسین کے جوتے صاف کرتے ہیں، حسین 17 برس کا ہے، حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہیں، حضرت حسین کی چیخ نکل گئی کہ
کہتے ہیں چچا ابو ہریرہ آپ کی چادر میرے جوتوں پر یوں نہ کریں، آپ امت کے اتنے بڑے محدث، 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی، میرے نانا مصطفیٰ کے صحابی، میرے بابا علی کے دوست، آپ کی چادر میرے جوتوں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسین مجھے منع نہ کر، میں نے تیرے نانا سے سنا ہے، تیرے نانا نے کہا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ کسی کی صفائی کے لیے حسین کا تذکرہ نہیں ہے، حضرات یاد رکھیں آپ، کسی کی صفائی کے لیے حسین کا تذکرہ نہیں ہے، اپنے ایمان کے لیے حسین کا تذکرہ ہے۔ حضور اپنی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں میں اس کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، اللہ نے حسن و حسین کو منتخب کیا، حسن و حسین کو چنا، خواہش حضور کی کہ میں شہید کر دیا جاؤں، حسن و حسین کو صرف محض میری یہ لفظی خطابت مت سمجھیے گا، اللہ نے حسن و حسین کو چنا، محض چنا نہیں، شبیہ مصطفیٰ بنایا۔ علماء سے پوچھئے دونوں کو شبیہ مصطفیٰ بنایا، دونوں کو شبیہ مصطفیٰ بنایا۔ خواہش پیارے آقا کی ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں، اللہ نے حسن و حسین کو چنا۔ اور محبت، کس قدر محبت آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، شعراء سے سنتے رہتے ہیں، پیارے آقا سجدے میں ہیں، حسین کھیلتا ہے، حسین کھیلتا ہے پیارے آقا کے سجدوں سے۔ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین صحرا کی بے قرانی، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمی ہے، حسین ذہنوں کا آسبا ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں گلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ حضور محبت کرتے ہیں حسین سے، محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کس قدر محبت کرتے ہیں، توجہ، کس قدر محبت۔ یہی حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے میں پیارے آقا کے ساتھ جا رہا ہوں، حضرت فاطمہ کی گود میں حسن و حسین ہیں، انہیں پیاس لگی، رونے لگے، پیارے آقا نے اپنی گود میں لیا دونوں کو، حضرت حسن کو حضرت حسین کو، اور اپنی نبوت کی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی۔ حسین چوستے رہے، حسین سے پیار کر کے بتایا ہے، حسین و منی، توجہ ہے، حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ گویا آقا کہنا چاہتے ہیں حسین کو دیکھو تو دیکھو کہ سامنے محمد کھڑا ہے، حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، حسین سے بغض مجھ سے بغض ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑ ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین ساجد حسین شاکر حسین صابر حسین کاری کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گرانا پاکے، اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گرانا پاکے، علی دا سارا گرانا۔ اب آپ کے حصے کا بھی میں ہی بولوں، علی دا سارا گھرانا، علی دا سارا گھرانا، علی دا سارا گھرانا پاکے۔ یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم اس آیت کو اس کے شان نزول کے ساتھ مانتے ہیں۔ پیارے آقا نے یوں علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا،
اور ان کے اوپر اپنی چادر دی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اندر پردے سے آواز دی ہے ام سلمہ نے، ام المومنین ام سلمہ نے، پیارے آقا کی پیاری بیوی نے. یا رسول اللہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ پیارے آقا آواز دے کے فرماتے ہیں ام سلمہ تمہارا اہل بیت ہونا قرآن نے بتلا دیا. بول 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 بول. تمہارا اہل بیت ہونا قرآن نے بتلا دیا. میں انہیں اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں، ان کا آج اظہار کر رہا ہوں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فاطمہ اہل بیت میں، علی اہل بیت میں، حسن اہل بیت میں، حسین اہل بیت میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ازواج اہل بیت سے باہر ہیں، باقی بیٹیاں اہل بیت سے باہر ہیں، باقی نواسے اہل بیت سے باہر ہیں، باقی نواسیاں اہل بیت سے باہر ہیں. نہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کے نکاح میں آنے والی ہر بیوی اہل بیت ہے، میرے آقا کے گھر پیدا ہونے والی ہر بیٹی اہل بیت ہے، میرے آقا کے گھر پیدا ہونے والا ہر بیٹا اہل بیت ہے، ہر نواسا اہل بیت ہے، ہر نواسی اہل بیت ہے. اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے، علی دا سارا گھرانہ پاک ہے. علی دا سارا گھرانہ، علی دا سارا گھرانہ، علی دا سارا گھرانہ. حسین پاک ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے. حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے. حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے. حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من. حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من. مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک. یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من. یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من. نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے. حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے. نہ بیس کر نہ بیس ہے، حسین ایک معیار ہے. حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے. حسین دی حسین ہے، حسین صبر و داد من. حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من. کون حسین؟ حسین تیرا، حسین میرا، حسین جگ کا، حسین رب کا، حسین سب کا، نشان منزل حسین حق کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا. کون حسین؟ گل امامت، نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ. کون حسین؟ کون حسین؟ رضا کا بندہ، وفا کا بانی، شہید اعظم، خلیل ثانی. وفا کا بندہ، رضا کا بانی، شہید اعظم، خلیل ثانی. نبی کے دین کی کھری نشانی، کتاب یزداں کی ترجمانی. حسین طبقات خواہ مخالف، حسین جاہو حشمت کی بو سے باغی، حسین کچ کلاہوں کی خو سے باغی. حرم سے نکلا علم اڑاتا، یزیدیت کے نشان مٹاتا، ملوکیت کے محل گراتا، ہر ایک آمر کا سر چکاتا. حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت. شہید زندہ ہے تا قیامت. حسین گرنا شہید ہوتا، کوفی گرنا پلید ہوتا. حسین ہم کو بتا گیا ہے، سبق ہم کو سکھا گیا ہے. میرے انکار کو ہی نہ دیکھو، میرے اقرار کو بھی دیکھو. جس پہ تیر چلاؤں تیر چلاؤ، جسے پیر بناؤں پیر بناؤ. بات سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی ہے؟ میں بس جلدی جان چھوڑتا ہوں اپنی. حرم سے نکلا علم اڑاتا، ملوکیت کے محل گراتا. ہم اسی لیے حسین پہ ہائے نہیں کرتے. یار کچھ تھوڑی دیر تو بولو، 5 منٹ بول دو بس، میں جا رہا ہوں. ہم اس لیے حسین پہ ہائے نہیں کرتے. حسین گرنا شہید ہوتا. دوسرا جملہ سن لو، میری اگلی بات سمجھ آ جائے گی. حسین گرنا شہید ہوتا، کوفی گرنا پلید ہوتا. ہم اس لیے حسین پہ ہائے نہیں کرتے، واہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ واہ کرتے ہیں. اس نے کہا اچھا قرآن گرے تو پھر تو ہائے کرتے ہو. توجہ، وہ کہتا ہے قرآن گرے پھر تو ہائے کرتے ہو. ہائے قرآن گر گیا، ہائے.
ہائے قرآن گر گیا، ہائے کرتے ہو، اور نبی کا نواسا گرا، ہائے نہیں کی۔ میں نے کہا قرآن پہ ہائے نہیں ہے، اس ہاتھ پہ ہائے ہے جس سے گرا ہے۔ تھوڑا سا تو بولو یار، ہائے اس ہاتھ پہ ہے جس سے گرا ہے۔ حسین پہ ہائے نہیں ہے، منافقت پہ ہائے ہے۔ حسین پہ ہائے نہیں ہے، یزیدیت پہ ہائے ہے۔ حسین پہ ہائے نہیں ہے، حسین پہ چیخ و پکار نہیں ہے۔ حسین انعام یافتہ ہے، حسین سرفراز ہوا ہے، حسین بلند ہوا ہے، حسین اونچا ہوا ہے۔ ہائے کوفیوں پر ہے۔ قرآن پر ہائے نہیں ہے، اس ہاتھ پر ہائے ہے جس سے گرا ہے، جس سے گرا ہے۔ حسین پر ہائے نہیں ہے، اس پر ہائے ہے جس نے منافقت کی ہے، جنہوں نے خط لکھ کر دھوکہ دیا ہے۔ حسین گلے امامت، نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ۔ ہائے ہائے حسن جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلے پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ تیرا سجدہ اللہ اللہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں۔ ہائے 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 آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں وہ تیر لگا تلوار لگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی شہید کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرے سامنے وہ سارا منظر آتا ہے نا، تیر لگنے سے تکلیف ہے، تلوار لگنے سے تکلیف ہے، گولی چلنے سے تکلیف ہے۔ ایک تیری یہ بات ہے، ایک میری یہ بات ہے، اور آسمان دنیا کا سورج پھٹ سکتا ہے، سورج اندھا ہو سکتا ہے، زمین چر سکتی ہے، پیارے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی مچھر کے کاٹنے سے ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا ذرا سبحان اللہ۔ وہ شہید جنتی جنت میں پہنچیں گے، درجات ملتے جائیں گے، ملتے جائیں گے، ملتے جائیں گے، ملتے جائیں گے، آخر میں انعام ملے گا کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ عام جنتی کو آخر میں اللہ کا دیدار ہوگا، اور شہید کو یہ انعام جو جنتیوں کو آخر میں ملے گا، یہ سب سے پہلے ملے گا۔ اور پہلے بھی کب؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے توجہ؟ آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ روبرو کسے کہتے ہیں؟ آمنے سے آنکھ چک ہوئے، روبرو۔ اور حسین تو سجدے میں تھا۔ رکھو تو یہ نہ سمجھو میرا ماتھا چٹائی پر ہے، فرش پر ہے، زمین پر ہے۔ جب سجدے پہ سر رکھو تو سمجھو میں نے رب کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ علماء تشریف فرما ہیں، علماء سے پوچھئے گا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ جب سجدے میں سر رکھو تو یہ سمجھو میں نے رب کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ میں سجدہ کروں تو یہ سمجھو رب کے قدموں پہ سر ہے، آپ سجدہ کریں تو یہ سمجھے رب کے قدموں پہ سر ہے، اور حسین سجدہ کرے، جو حسین کے سجدے میں شک کرے میں تو اسے اپنا سمجھوں گا ہی نہیں۔ بولنا، جو حسین کے سجدے میں شک کرے میں تو اسے سنی سمجھوں گا ہی نہیں۔ حسین نے سجدہ کیا، رب کے قدموں پہ سر ہے، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔
روبرو سجدے میں ہے۔ ارے زلیخا کیا ہو گیا تجھے؟ اندھی ہو گئی ہو؟ ملکہ ہو کر ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہو؟ بہت سمجھایا زلیخا نے، ارے حسن ایسا ہے، زلف ایسی ہے، نگاہیں ایسی ہیں، رخسار ایسا ہے، وجود ایسا ہے، چال ایسی ہے، ڈھال ایسی ہے۔ وہ کہتی ہیں یار کیسی بھی ہے، جیسی بھی ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ زلیخا کہتی ہے انہیں اب سناؤں گی نہیں، دکھاؤں گی، انہیں اب بتاؤں گی نہیں، دکھاؤں گی۔ پھل رکھے، پھل کاٹو، کاٹو اسے، کاٹو، میں بلاتی ہوں۔ وہ پھل کاٹ رہی ہیں، ادھر سے بلایا، یوسف آ جاؤ، یوسف آ جاؤ۔ علماء سے پوچھئے پھل بھی کٹ گئے، انگلیاں بھی کٹ گئیں، ہاتھ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ۔ اچھا اس کے بعد تکلیف ہوئی؟ نہیں، اس کے بعد اگلا جملہ کہہ رہی ہیں، تکلیف ہوتی تو جملہ نہ کہتی۔ اس کے بعد اگلا جملہ کہہ رہی ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ اس کے بعد کہہ رہی، ہاتھ کٹنے کے بعد کہہ رہی ہیں یہ بشر نہیں، یہ بشر نہیں۔ انگلیاں کٹی پتہ نہیں چلا، اب صرف انہوں نے دیکھا یوسف کو، یوسف نے تو نہیں دیکھا۔ آئے ہاں، میرے خیال میں مجھے کچھ اور سنانا چاہیے۔ انہوں نے دیکھا یوسف کو، یوسف نے تو نہیں دیکھا۔ یوسف دیکھتا پھر کیا حالت ہوتی؟ ارے آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے، روبرو سجدے میں ہے۔ کیسے؟ حضرت حسین سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، سجدے میں، ارے رب کے قدموں پہ سر رکھتے ہوئے ہیں۔ ظالم آیا، اس نے پہلا وار کیا، دوسرے وار کے لیے اس نے حضرت حسین کا رخ بدلا، سینے پر بیٹھ کر گردن کو جدا کرنا تھا، رخ بدلا، نگاہوں سے نگاہیں ملی۔ آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ تیرا سجدہ اللہ اللہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ یہ اعزاز کس کو ملا؟ تیرے علاوہ بعد قتل سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے۔ کون سمجھے کون سمجھائے اے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ کوشش کرتا ہوں آخری ایک پیغام عرض کرنے کی، کوشش کرتا ہوں آخری ایک جملہ عرض کرنے کی۔ میں نے ایک جگہ پہ ایک آیہ کریمہ بیان کی، عموماً بیان کی جاتی ہے، جی اسی کی جانب، اسی میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں نے ایک جگہ پر ایک میرے اپنے صاحب نے مجھے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قل، اب جہاں پہ قل ہے وہاں پہ ہے اے پیغمبر کہہ دیجئے، اے پیغمبر کہہ دیجئے۔ گویا یہ آرڈر رب کی طرف سے ہے، تو سارا قرآن رب کی طرف سے، لیکن جب قل آ گیا تو گویا تاکید ہو گیا، محبتوں کا اظہار بڑھ گیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ میں نے یہ جملہ بیان کیا تو ایک صاحب نے میرے اپنے قافلے سے، میں کھلے دل کا بندہ ہوں، ایک اپنے قافلے سے انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ حضرت حسین کی شان میں نازل نہیں ہوئی، آیہ مبارکہ مکی ہے اور حضرت حسین کی پیدائش مدنی زندگی میں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت حسین کے متعلق بھی نازل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ ہمارے اپنے دوستوں کی تنگ نظری نے ماحول خراب کیا،
سیدھی سی بات کر رہا ہوں میں عرض، میرا ایک جملہ سن لیجیے، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا والدین کے سامنے اف نہ کرو، اف۔ آج کے بچوں کو سناؤ اور وہ کہیں یہ آیت اس وقت کے بچوں کے لیے تھی۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت کے والدین سے متعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں کو کہو نگاہ نیچی رکھیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں کو کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آج سناؤ اور یہ عورتیں کہیں یہ اس وقت کی عورتوں کے لیے تھی، تب آپ فرمائیں گے قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن میں نے عرض کیا میں سمجھ رہا ہوں یہ آیت کا شان نزول نہیں ہے، شان نزول اور ہے، توجہ حضرات، میں اس بحث میں نہیں جاتا، سمجھ رہا ہوں یہ شان نزول نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیے حسین آیا تو بعد میں ہے، لیکن حسین قرابت داری میں کتنا بڑا، کتنا بڑا، کتنا بڑا۔ حضرت عمر فاروق نے جب اصحاب بدر کے برابر حضرت حسن اور حضرت حسین کو وظیفہ دیا 5000 درہم، صحابہ نے کسی سے سوال کیا کہ انہیں، یا عبداللہ بن عمر نے سوال کیا کہ حسین کا وظیفہ اصحاب بدر کے برابر کیوں ہے؟ حسین تو بدر میں شامل نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تجھے پتہ نہیں حضور کا نواسہ ہے؟ عمر تو وظیفہ اس لیے دے رہے ہیں کہ حسین قرابت دار ہے، تو مجھے کہنے دینا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب سنیے، محبت کا حکم نہیں دیا، مودت کا حکم دیا۔ کس کا حکم دیا؟ محبت۔ کسی کے حسن کو دیکھا، دل میں انگڑائی آئی، وہ دل ہی میں رہے تو محبت ہے۔ کسی کا جمال کو دیکھا، کمال کو دیکھا، علم کو دیکھا، عمل کو دیکھا، ہنر کو دیکھا، فضل کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، لین دین کو دیکھا، وہ محبت دل ہی میں رہے تو محبت ہے۔ وہ دل سے نکل کر عضو سے، ایک ایک جسم کے عضو سے ٹپکنے لگے تو اسے مودت کہتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبت کرو، نہیں مودت کرو۔ یعنی لوگ تجھے مجنو کہیں ایسا حسینی بن، نہیں اگلا جملہ کہتا ہوں، مجنو کا معنی یہ نہ سمجھ لینا، ایسی محبت کر تیرا ایک ایک عضو بتائے تو حسینی ہے، تیرا چہرہ بتائے تو حسینی ہے، تیرا لباس بتائے تو حسینی ہے، تیرا کردار بتائے تو حسینی ہے، تیرا کلمہ بتائے تو حسینی ہے، تیری نماز بتائے تو حسینی ہے، تیرا وجود بتائے تو حسینی ہے، تیرا لین دین بتائے تو حسینی ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا بتائے تو حسینی ہے۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔